بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں دشمن کے ساتھ ہیں۔ آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ کربلا کے تذکرے میں حضرت مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ضروری ہے۔ مسلم نے تاریخ کے دامن پر مردانگی، شجاعت اور اسلامی کردار کے لازوال نقوش ثبت کیے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس اہل کوفہ کے بے شمار خطوط آئے تو آپ نے قیام مکہ معظمہ کے زمانے میں اپنے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو روانہ کرتے ہوئے اہل کوفہ کو لکھا کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے اور مسلم نے مجھے اس سے مطلع کیا تو میں کوفے آ کے تمہاری رہنمائی و ہدایت کا فرض انجام دوں گا۔ چنانچہ ہزارہا اہل کوفہ نے مسلم ابن عقیل کے گرد جمع ہو کر مظالم یزید کی شکایت کی اور امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی کی تشنگی ظاہر کی۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد امام حسین کی مکہ معظمہ سے دوسری ہی منزل صفاح پر مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزدق سے لوگوں کا حال دریافت کیا تو فرزدق نے عرض کیا، ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ فرزدق کا یہ قول نفسیات اجتماع میں ان کی مہارت کی دلیل ہے۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ حق کا عملی ساتھ دینے والے کم تعداد رہے اور جمہور کی اکثریت حق و صداقت کو پسند کرنے اور ظلم و ناانصافی سے نفرت کرنے کے باوجود آمروں، بادشاہوں اور جابروں کے خوف سے لرزتی رہی اور دنیاوی منافع کی لالچ میں کمزوری کا شکار اور عملاً ظالموں کی صف میں یا حق و باطل کے درمیان غیر جانبدار بننے کی کوشش کرتی رہی۔ یہی وہ مداہنت اور اخلاقی کمزوری ہے جس سے حق اکثر مظلوم رہا اور عوام ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ امام حسین علیہ السلام ان حقائق سے آگاہ تھے۔ آپ نے فرزدق کے جواب میں فرمایا، تم سچ کہتے ہو، ہم اللہ کے اس فیصلے پر شاکر ہیں۔ اگر وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو تو ہم نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے عزائم میں حائل ہو جائے تو حق پسند اور اہل تقوی اس سے گریز نہیں کرتے اور ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور مظلوم عوام کی قیادت کا مرکز بن گئے، مگر بہت جلد ہی لوگ ان کو چھوڑ گئے، اس لیے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے صاف اور سیدھے راستے پر چل رہے تھے، اور یزیدی حکومت کے عمال ہر اس تدبیر سے کام لے رہے تھے جس سے کامیابی حاصل ہو سکتی، خواہ وہ درست ہو یا نادرست۔ گویا یہ اصول اور بے اصولی کی جنگ تھی۔ مثلا جب کوفے کے احوال معلوم کرنے کے لیے یزید نے نعمان ابن بشیر کی جگہ حاکم بصرہ ابن زیاد کو کوفے کی حکومت بھی حوالے کر دی تو وہ کوفے میں بھیس بدل کے اس طرح داخل ہوا کہ عام لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ہر طرف سے مرحبا یابن رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مگر دارالامارہ پہنچ کے اس نے اپنی شخصیت ظاہر کی تو اس کے جابرانہ طرز عمل کی یاد نے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑا دی، اور آخرکار اس نے قبائلی اختلافات، اشرفیوں کی تھیلیوں، تلوار کی تیزی اور عہدوں کی تقسیم، غرض ہر چال چل کے صورتحال کا نقشہ بدل دیا۔ دوسری طرف مسلم ابن عقیل کی راست بازی کا یہ حال تھا کہ وہ جب حضرت ہانی ابن عروہ کے مکان میں روپوش تھے اور وہاں مقیم ایک سردار قبیلہ شریک ابن عبداللہ آور کی عیادت کے لیے ابن زیاد گیا تو شریک نے اس کی آمد سے قبل مسلم ابن عقیل سے کہا کہ جب ابن زیاد آئے گا تو مناسب موقع پر میں آپ کو اشارہ کر دوں گا، آپ برابر کے کمرے سے داخل ہو کر اس کا کام تمام کر دیجئے گا، پھر حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ چنانچہ ابن زیاد آیا اور شریک نے بار بار زمین پر اپنا امامہ پٹک کر حضرت مسلم کو اشارہ کیا، اس کے باوجود وہ داخل نہ ہوئے تو شریک نے چند شعر پڑھے
اور کہا کہ اس کو وہ جام پلاؤ کہ خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر پھر بھی حضرت مسلم اندر نہ آئے اور نہ ابن زیاد کا کام تمام کیا۔ ابن زیاد کو شبہ ہوا تو وہ ہانی کی طرف متوجہ ہوا، مگر ہانی نے کہا کہ وہ بیماری میں نہ معلوم کیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد شریک نے حضرت مسلم سے پوچھا کہ آپ نے اتنا اچھا موقع کیوں کھو دیا؟ تو حضرت مسلم نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی کہ ایمان ایک ایسی ہتھ کڑی ہے کہ جو مومن کو دھوکے سے کسی کو قتل کرنے سے روکتی ہے، اور مومن کبھی کسی پر کمین گاہ سے حملہ آور نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ میں ہانی ابن عروہ کے گھر میں پناہ گزین ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے عیال یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں خونریزی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ دو بالکل مختلف کردار تھے جن کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں ادا کیا ہے: حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے سفیر و نائب تھے۔ انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو حسین پسند تھا، جو سیرت و سنت رسول کا تقاضا تھا۔ چند روز کے بعد وہی کوفہ جس میں مسلم زندہ باد کے نعرے گونجتے تھے، اب وہ اس کے گلی کوچوں میں اجنبی تھے۔ ایک عورت جس کا نام توعہ تھا، اس نے ایک رات ان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مگر توعہ کا بیٹا ابن زیاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن بھر ان کی تلاش میں مارا مارا پھرا تھا۔ جب اس کو اپنی ماں سے یہ معلوم ہوا تو اس وقت تو وہ خاموش رہا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں سے رازداری کی قسم کھا چکا تھا، مگر صبح ہوتے ہی اس نے ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد نے 70 سپاہیوں کے ساتھ ابن الاشعث کو حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ نماز صبح ختم کر کے مسلم دعا میں مشغول تھے کہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے۔ حضرت مسلم نے توعہ کو دعائے خیر دی اور تلوار کھینچ کے باہر نکلے اور ان میں سے 41 آدمیوں کو قتل کیا۔ ابن الاشعث نے ابن زیاد سے مزید کمک طلب کی۔ اس نے مزید فوج بھیجی اور کہلا بھیجا کہ تیرے مقابل کیا کوئی فوج ہے؟ ابن اشعث نے جواب دیا کہ ابن زیاد سے جا کر کہہ دو کہ اس نے مجھے کوفے کے کسی بنی بقال کے مقابلے میں نہیں بھیجا ہے، نہ یہ ہیرا کے جرمقانی لوگ ہیں۔ میرا مقابلہ محمد ابن عبداللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سے ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ حضرت مسلم پر قابو نہ پا سکے۔ وہ کوفے کی گلیوں میں شیر کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آخر کار انہیں خسپوش گڑھے میں گرا کر بزدلانہ حملوں سے زخمی کر کے ان کو اسیر کیا گیا۔ اس سے قبل جب محمد ابن اشعث نے ان کو امان کی پیشکش کی تھی تو آپ نے جواب دیا تھا کہ جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے مجھے قید قبول نہیں۔ دربار ابن زیاد میں زخمی اور جکڑے ہوئے مسلم ابن عقیل سے جب کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو تو انہوں نے جواب میں کہا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ ابن زیاد سے ان کی گفتگو جرأت حق کی ایسی داستان ہے جو لازوال ہے۔ مسلم کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد نے ایک شامی سپاہی کو حکم دیا کہ مسلم کو بالائی منزل کی دیوار پر لے جا کر ان کی گردن ماری جائے اور ان کا سر اور جسم نیچے پھینک دیا جائے۔ جب مسلم کو یہ لوگ قتل کے لیے بالا خانے کی طرف لے چلے تو وہ تسبیح و تحلیل میں محو تھے۔ انہوں نے آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ، تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان انصاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے امام حسین علیہ السلام کو دور سے سلام کیا اور تلوار آپ کے جسم اور سر کے درمیان حائل ہو گئی۔ کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے! لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے مختصر سے انصار کے مقابلے میں جو فوج یزید جمع تھی اس کی تعداد تقریباً 30,000 سے 1,00,000 تک مورخین نے لکھی ہے۔ آخر اتنی کثیر فوج کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں
کہ عاشور سے صرف 1 ماہ قبل 9 ذی الحج کو کوفے میں حضرت حسین کے ایک سپاہی حضرت مسلم ابن عقیل کے مقابلے کے لیے سینکڑوں سپاہیوں کی فوج ناکافی ثابت ہوئی تھی۔ عرب خوب جانتے تھے کہ یہ خاندان حمزہ، جعفر طیار اور علی ابن ابی طالب کا خاندان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابن زیاد نے صوبے بھر میں اعلان عام کرا دیا تھا کہ جو حسین سے لڑنے کے لیے جانے سے انکار کرے گا اس کو اس کے گھر پر سولی دی جائے گی اور اس کا گھر لوٹ لیا جائے گا۔ مسلم ابن عقیل کے بعد اسی کوفے میں پسران مسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ اس جگر خراش داستان کا اختتام بھی اس پر ہوا کہ ان دونوں بچوں نے قاتل سے اپنی آخری خواہش یہ بیان کی کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور نماز کے اختتام کے بعد یہ اہل ایمان بچے راہی ملک عدم ہو گئے۔ یہ وہ جانباز تھے جن کی زندگی اور شہادت دونوں المیہ کربلا کے زرعی باب ہیں۔ میر تعشق مرحوم نے انہی کے لیے امام حسین کی زبانی یہ کہا ہے: ایسے نہ ملے ایک کو بھی چاہنے والے، اکثر تو ہیں ان میں سے میری گود کے پالے، سپرے بھی نہ روکیں جو چلے سینے پبھالے، ان سب نے یہ الفت کے طریق آج نکالے، انداز وفا کا دم آخر نہیں چھوٹا، دامن جو میرا تھام لیا پھر نہیں چھوٹا، کیا وضع کے پابند تھے اللہ یہ جانباز، بیدار دل و عارف و حقبین و سرفراز، ایسے میرے عاشق تھے کہ جن پر ہے مجھے ناز، اٹھتے ہیں تڑپ کر ابھی دیتا ہوں جو آواز، سب سنتے ہیں میں نے جو یہ الفاظ کہے ہیں، ظاہر میں یہ سوتے ہیں مگر جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔